الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب تعظیم لائق صد تکریمی علماء اہل سنت، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں شکر گزار ہوں آج کی محفل کے میزبان حضرات کا، محترم مولانا شاکر محمد سعیدی کھوکھر صاحب کا، عزیزم مولانا قاری عبدالرحمن قادری صاحب کا، اور مکرمین رب نواز تہیم الیکٹریشن صاحب کا کہ انہوں نے یہ خوبصورت اور باوقار محفل سجا کر آقا دو-جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت اور بابرکت بہانہ پیدا فرمایا۔ ابھی آپ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت پیر سید احمد صغیر شاہ صاحب بخاری کا ایمان افروز مختصر مگر جامع خطاب سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اکتساب فیض کی صلاحیت عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، مجھے ذرا آواز کم رکھیے بھائی تاکہ لوگ سکون سے سنیں۔ یہاں پہ آواز کا جادو جگانا مقصود نہیں ہے بلکہ دوستوں کو کچھ سمجھانا مقصود ہے۔ تھوڑی مجبوری آن پڑی ہے، آپ سے اجازت پا کے ایک نوجوان بچہ دنیا سے رخصت ہوا، اس کا جنازہ ہے کوئی 8:15 بجے کے قریب، یہ 14 نمبر چونکی کے قریب، تو اس لیے مجھے ذرا اپنی گفتگو کی بساط کو ذرا جلدی لپیٹنا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قصوں کی انگیٹھی پر راکھیں جلانے کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مختصر وقت میں کوئی بامقصد بات ہو جس سے ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کا پہلو ہو، تو وہ مختصر بات بہت کافی ہوتی ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بسیار خوری اور بسیار گوئی، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا یہ بچوں کا شیوا ہے۔ ہم تو اب ماشاءاللہ تھوڑے بڑے ہو گئے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور یہ صرف زور بیان اور جوش خطابت کے لیے نہیں ہے، صرف تقریریں سجانے اور سنوارنے اور داد سمیٹنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار خود زبان رسالت سے ہوا۔ آقا کریم نے اس ہستی کو فرمایا جو سرکار کی امت میں عارف الناس ہے، جو سب سے بڑھ کر آشنائے مقام مصطفی ہے، اور جب سب سے زیادہ آقا کریم کی عظمت اور مقام سے واقف ہے، سرکار فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرات مکرم، جب سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کریم کے ساتھ زندگی گزار کر شب و روز اور لیل و نہار کو دیکھ کر، ماہ و سال کے سفر میں ساتھ رہ کر، خلوت اور جلوت کے شاہد ہو کر
اور ظاہر و باطن کے گواہ ہو کر اور سیرت و کردار کو ملاحظہ کر کے اگر وہ سرکار کو نہ پہچان سکیں تو ہم کتابوں میں پڑھ کر سرکار کو کیسے پہچان سکیں؟ تو ہم کہتے ہیں مولا ہم نہیں جانتے تو نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اگر مگر بھی نہیں کرتے، چوں چرا بھی نہیں کرتے، سوال جواب بھی نہیں کرتے، اعتراض بھی نہیں کرتے، کیڑے بھی نہیں نکالتے، باتیں بھی نہیں بناتے، انگشت نمائی بھی نہیں کرتے، ہر گیری بھی نہیں کرتے، مولا ہم جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، سر تسلیم کو خم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم جانتے تو نہیں کہ تو نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، لیکن مانتے تو ہیں۔ اور میرے نبی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی منکر، کوئی کافر، کوئی معترض سرکار کی عظمت کا انکار کرے اور اس پر اعتراض کرے تو وہ اعتراض اور انکار بھی سرکار کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ قاضی صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں، کمزور اور ضعیف کی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم کا سایہ نہیں تھا۔ اگر واقعی نبی کریم کا سایہ نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی روشن دلیل ہے۔ ایک ہستی، ایک جیتا جاگتا انسان وہ کہتا ہو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کا فرستادہ رسول ہوں اور میں اس کا عبد مقدس ہوں، اور پھر اس کا سایہ نہ ہو تو پھر کون ہوگا جو انکار کرے گا؟ ہر ایک مان ہی لے گا کہ بھئی یہ ہستی جو کہہ رہی ہے یقیناً سچ ہوگا۔ لیکن کیا تمام کافر اور مشرک کیا مسلمان ہو گئے تھے؟ سب تو نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ عقیدتوں اور محبتوں کی شوبدہ گری ہے، یہ الفتوں اور چاہتوں کی حاشیہ آرائی ہے، اور یہ چاہنے والوں کی مبالغہ آرائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ورنہ اگر واقعی آقا کریم کا سایہ نہ ہوتا تو کون ہوتا جو آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتا؟ بظاہر یہ بات بڑی ذہن کو کشش کرتی ہے، کھینچتی ہے، لیکن میں نے ان صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی اگر ایک جیتا جاگتا انسان کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کا سایہ نہ ہو تو یہ ایک روشن دلیل ہے، سننے والوں کو مان لینا چاہیے۔ لیکن اگر سایہ نہ ہونا ایک روشن دلیل ہے تو اگر کوئی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے اور پھر کہے کہ میں اللہ کا نبی تو یہ روشن دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بیماروں پہ ہاتھ پھیر کو ان کو شفا عطا فرما دے تو کیا یہ اس کی نبوت کی روشن دلیل ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مٹی کی مورتی میں پھونک مار کے اسے جیتا جاگتا اڑتا ہوا پرندہ بنا دے تو کیا یہ روشن دلیل ہے کہ نہیں؟ اب یہ تمام باتیں یہ ضعیف روایتوں میں تو نہیں ہے، یہ محض حکایتوں میں تو نہیں ہے، یہ قصوں اور کہانیوں کی کتابوں میں تو نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، بیماروں پر ہاتھ پھیرا شفا عطا فرما دی، مٹی کی مورتی میں پھونک ماری تو اڑتا ہوا پرندہ بنا دیا۔ تو کیا اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ تھے کیا وہ سب مسلمان ہو گئے تھے؟ کیا سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ کتنی روشن دلیل کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر نہ ہو بندے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی بلکہ سنائی بھی ہوگی، علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور اس حدیث پر آج تک اس کی صحت پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ ابو جہل حاضر ہے بارگاہ رسالت میں اور کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اور آقا کریم گویا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے تو تجھے بہانہ بنانے کا موقع مل سکتا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کسی نے بتا دیا ہوگا، یا آپ نے محض اندازے سے کہہ دیا، اتفاق سے بات صحیح ہو گئی۔ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے تجھے بہانہ سازی کا موقع مل سکتا ہے، لیکن جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرات مکرم ذرا سوچئے، یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی اور سنائی، لیکن کیا کبھی اتنی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوئی کہ یارو کیسا عجیب اور حیرت انگیز منظر ہے؟ میرے ہاتھ پہ ہے، فرما دیجیے مجھے بولنے دیجیے، بہت شکریہ۔
کتنا حیرت انگیز منظر ہے، کیسی عجیب بات ہے. ذرا غور تو کیجئے کہ ابو جہل وہ اس وقت کا بڑا سردار ہے، اور اس وقت پر لوگوں کے سرداروں کے اندر اس کا بڑا نمایاں مقام ہے، اس کا بڑا چرچا ہے، بڑا شہرہ ہے، دنیا اس کو مانتی ہے، اور جیتا جاگتا انسان ہے. وہ ابو جہل جیتا جاگتا انسان کھڑا ہے اور اس کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں. ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. پتہ یہ چلا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. لیکن یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہا کہ جناب پھر کیسے ممکن ہے کہ لوگوں نے یہ تمام نشانیاں دیکھ کے انکار کیا ہو؟ تو میں عرض کروں گا کہ اس کا جواب تو قرآن اور حدیث میں موجود ہے. کافر وہ آقا کریم کے معجزے دیکھتے تھے، وہ آقا کریم کی عظمت اور شان کے چمکتے ہوئے نشان دیکھتے تھے، لیکن چونکہ دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھی، کلمہ ان کے نصیب میں نہیں تھا، یہ ہدایت مقدر نہیں تھی، اس لیے کہتے تھے کہ نہیں یہ معجزہ نہیں ہے، یہ نبوت کا ثبوت نہیں ہے، یہ رسالت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو جادو ہے. معاذ اللہ نبی کریم پر انہوں نے جادوگر ہونے کی تہمت لگائی. کتنی بڑی توہین ہے جان رسالت میں آقا کریم کو جادوگر کہنا. یہ سرکار کی عظمت کا انکار، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، حکمت کا انکار، قدرت کا انکار، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یارو رب کائنات نے میرے نبی کو وہ شان دی ہے کہ کوئی معترض انکار کرے، اعتراض کرے تو وہ بھی میرے آقا کریم کی عظمت کی دلیل بن جاتا ہے. ذرا غور کیجئے، وہ کافر آقا کریم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ مشرک، وہ منافق، وہ منکر سرکار کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ رسالت کا ثبوت نہیں، یہ معجزہ نہیں، یہ نبوت کی دلیل نہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ بے شک یہ شان رسالت میں گستاخی. لیکن سوچئے اگر آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے تو گویا آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اگر یہ نہ مانے تو جادوگر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے، وہ منکر ہے، وہ آقا کریم کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، لیکن آقا کریم کو جادوگر کر کہہ کے گویا یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے، ہم ایمان تو نہیں لائے، لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. یارو کافر اور مشرک ہو کر مانتے تھے اور ہم کلمہ پڑھ کے انکار کر دیں تو ایسے کلمے کا اچار ڈالتا ہے کیا؟ معاف کیجئے، جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے پس منظر میں کچھ گفتگو هو الاول ہو والآخر ہو والظاہر ہو والباطن. اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو. اچھا اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے اور اللہ باطن بھی ہے. لیکن جو مفسرین ہیں، جو محققین ہیں، جو علماء حق ہیں، انہوں نے یہاں پر ہماری رہنمائی فرمائی اور بتایا کہ بے شک یہ اللہ کی صفات کا ذکر ہے، لیکن فرمایا کہ ساتھ ہی یاد رکھو کہ یہ نبی کریم کی نعت بھی ہے. اگر اللہ اول اور آخر ہے تو آقا کریم بھی اول و آخر ہے. اگر اللہ ظاہر و باطن ہے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی ظاہر و باطن ہے. اچھا ایک عام آدمی کا ذہن جہاں خلفشات کا شکار ہوتا ہے اور انتشار سے دوچار ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا. بھائی قرآن کہتا ہے کہ اللہ اول و آخر، اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم بھی اول و آخر. قرآن کہتا ہے اللہ ظاہر و باطن، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی ظاہر و باطن، تو کہیں شرک کی طرف تو نہیں جا رہے. علماء جانتے ہیں کہ ایک مستقل تقریر کا عنوان ہے، لیکن چونکہ مجھے اختصار سے مطلب ہے اس لیے صرف 2 جملے کہہ کے آگے بات بڑھا دوں گا اور انشاءاللہ اس میں جواب کافی اور شافی مل جائے گا. یاد رکھیے کہ وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی. ضروری نہیں کہ شرک ہو. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. سورہ توبہ کی آخری سے پہلی آیت
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا بات ہے۔ اور اگر اللہ کے پاک نام اسماء الحسنی آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں رؤوف و رحیم اللہ کے نام ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کے نام ہے۔ اور قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ کیا شرک لازم ہے؟ کیا قرآن، کیا رب کائنات معاذاللہ شرک کا درس دے رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ ذرا زیادہ آسان طریقے سے سمجھ لیجیے، آپ سب مومن ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اور دنیا میں اس وقت لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مومن موجود ہیں۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ ان میں کام کے کتنے ہیں اور نام کے کتنے ہیں۔ میں اگر اس طرف جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں وہ ایک درد بھری کہانی ہے، اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال دنیا میں اربوں مومن موجود ہیں۔ اور رب کائنات جب قرآن مجید میں سورہ حشر میں اپنے اسماء حسنی کا ذکر فرماتا ہے تو وہاں فرماتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب ہم سب بھی مومن ہیں اور قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ خود بھی مومن ہے۔ شرک ہوا؟ اربوں مومن ہوں اور اللہ بھی مومن ہو، شرک نہیں ہوا تو یارو اللہ بھی اول و آخر ہو اور میرے نبی پاک بھی اول و آخر ہو تو شرک کیوں ہونے لگا؟ اتنی بات سیدھی سی ماننی پڑے گی کہ اللہ کا مومن ہونا اس کی شان کے لائق ہے اور ہمارا مومن ہونا ہماری حیثیت کے مطابق ہے۔ جس طرح اول اللہ کا رؤوف و رحیم ہونا اس کی شان کے لائق اور آقا کریم کا اول و آخر ہونا یہ آقا کریم کے مقام کے مطابق ہے، تو اسی طرح اللہ بھی اول و آخر ہے اور آقا کریم بھی اول و آخر ہے۔ ایک صاحب نے ذرا زیادہ ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے کہ قاضی صاحب چلیے یہ بات آپ نے سمجھائی، سمجھ میں آ گئی کہ الفاظ وہی اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور جب مومن کی مثال دی تو بات بالکل ہی واضح ہو گئی، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن ایک سوال اور ہے، اگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے تو وہ تو اللہ ہے نا، اور قرآن کہہ رہا ہے ہمیں ماننا ہے۔ اللہ ہماری عقل سے ماورا ہے، سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہے، فہم و ادراک سے اونچا ہے، ہم اس کو اپنی عقل کے ترازو میں تول نہیں سکتے، عقل کے پیمانے سے ناپ نہیں سکتے۔ اگر اللہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ اول بھی آخر بھی تو ہمیں اگر مگر نہیں کرنی، چونچرا نہیں کرنی، سوال جواب نہیں کرنے، ہمیں سیدھا سادہ ماننا ہے، زمین نیاز کو جھکانا ہے اور سر تسلیم کو خم کرنا ہے۔ اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، وہ ہماری عقل سے بالاتر، ہم اس پر عقل کی چھری نہیں چلا سکتے۔ لیکن اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم بھی اول بھی ہے آخر بھی ہے تو پہلے یہ بتائیے کہ اول اور آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں اور ضدیں تو اکٹھی ہو نہیں سکتی، تو جو اول ہو وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ بھئی اس محفل میں جو سب سے پہلے آیا وہ کوئی اور، جو سب سے آخر میں آئے گا وہ کوئی اور ہوگا، اس بستی میں جس نے سب سے پہلے مکان بنایا ہوگا وہ کوئی اور، جو سب سے آخر میں بنائے گا وہ کوئی اور ہوگا، آپ کے ہائی اسکول سے جس نے سب سے پہلے میٹرک پاس کیا وہ کوئی اور، جو سب سے آخر میں کرے گا وہ کوئی اور ہوگا۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو جو سب سے پہلا بچہ ہے وہ کوئی اور اگر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے تو جو سب سے آخری بچہ ہے وہ کوئی اور ہوگا۔ تو جو اول ہے وہ آخر تو نہیں ہو سکتا، تو اول اور آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، یہ اکٹھی تو نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے وہ تو اللہ ہے، وہاں پر ہم بول نہیں سکتے، لفظ کر نہیں سکتے، ہمارے تخیل کی پرواز وہاں جا نہیں سکتی اور سوچ کے پر جلنے لگتے ہیں، اس لیے مجبوری ہے ہمیں ماننا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی اول بھی آخر بھی تو بتائیے جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ میں عرض کروں گا اس کا جواب 3 حصوں میں۔ پہلا جواب، کوئی 15-16 برس پہلے کی بات ہے، میرے بچے اس وقت بہت چھوٹے تھے، اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے، اس سے کہتے ہیں بابا کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا؟ کہا بیٹے بالکل صحیح ہے،
اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے مٹی سے تخلیق فرمایا. تو بچے تھے نا, کہتے ہیں بابا پھر کیا کبھی کسی کافر نے غیر مسلم نے اعتراض نہیں کیا کہ قرآن نے کیسی عجیب ناقابل یقین بات کر دی؟ ایک انسان جو گوشت پوشت کا انسان ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے مٹی سے بنایا. کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا, اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے کیسے بنایا یہ بات تو ابھی علیحدہ رکھتے ہیں, پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز سے بنتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوا, کتنا چھوٹا سا منا سا گملو سا بچہ, اب رفتہ رفتہ پلتا ہے, بڑھتا ہے, پروان چڑھتا ہے, زندگی کے مراحل اور منازل طے کرتا ہے اور ماہ و سال کی منزلوں سے گزرتا ہے اور ماشاءاللہ عالم شباب کو پہنچتا ہے. 6 فوٹا قداور طویل ہیکل جوان نظر آتا ہے. اس کو دیکھ کر یقین نہیں آتا وہی منا سا بچہ جس کو اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا تھا یہ وہی ہے. میں نے پوچھا بچوں سے بیٹے یہ جو اتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے تو اس کا قد بڑھ گیا, وزن بڑھ گیا, جسم بڑھ گیا, حجم بڑھ گیا, تو یہ اتنا اضافہ کیسے ہوا؟ اس کے جسم میں کیا چیز شامل ہوتی رہی جو اتنا بڑا ہو گیا؟ تو کہنے لگے بابا اٹ از ویری سمپل, یہ تو سادہ سی بات ہے. ہم خوراک کھاتے ہیں, غذا استعمال کرتے ہیں, وہ خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے, پھر ایسیمیلیٹ ہوتی ہے, ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے, تو خوراک سے ہمارا جسم ڈیویلپ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ بات مانتے ہو کہ ہمارا جسم خوراک سے بنتا ہے. اب بتاؤ یہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ کراچی سے کچھ بچے آئے ملتان, اس سے کہتے ہیں کہ انکل ہم نے کھیت دیکھنے ہیں, شوگر کھیت ہیں, کماد کے, گنے. میں نے کہا بیٹے کماد کے کیوں, کوئی اور کھیت دیکھنے؟ نہیں ہمیں کماد کے کھیت دیکھنے, ہمیں دراصل یہ دیکھنا ہے کہ یہاں کے لوگ, کسان لوگ, وہ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں. وہ تو کراچی کے بچے تھے نا, ان کا کھیتوں کھلیانوں سے زمین سے رشتہ اور واسطہ نہیں تھا. لیکن آپ تو ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں, آپ کو تو زمین سے گہرا رشتہ ہے. آپ کو تو پتہ ہوگا کہ زمین سے اگر سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی نوجوان ابھی اس سوچ میں ہو کہ نہیں ہم انڈے کھا لیں گے, گوشت کھا لیں گے, دودھ پی لیں گے, تو بھائی آپ تو گوشت انڈے کھا لیں گے, دودھ پی لیں گے, لیکن جن جانوروں کے گوشت انڈے دودھ آپ استعمال کریں گے کیا وہ روزہ رکھے رہیں گے؟ بھائی زمین سے اگر سبزہ اگنا بند ہو جائے تو اس دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے, یا خوراک زمین سے اگتی وہ ہم کھاتے ہیں, اس سے ہمارا جسم بنتا ہے. آپ چاہیں تو کوئی کھال, کوئی گوشت, کوئی ہڈی, کوئی ناخن, کوئی بال لیبارٹری میں جا کے چیک کرا لیں اس کن چیزوں سے بنی ہے ہمارا جسم, پتا چلے گا اس کے وہی اجزاء ترکیبی ہیں جو اس مٹی میں موجود ہیں. یہ خوراک اس مٹی سے آتی ہے, وہ ہم کھاتے ہیں, اس سے ہمارا جسم بنتا ہے. پھر یہاں پر ہم زندگی گزار کے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, یاد لوگ ہمیں لے جا کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں, وہاں ہماری باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے, منتشر ہو جاتی ہے, گل سڑ جاتی ہے, مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے. آئے بھی مٹی سے تھے, گئے بھی مٹی میں ہے, اول بھی مٹی ہے, آخر بھی مٹی ہے, اور جو کچھ درمیان میں ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے. چلیے اس کو ذرا کامن سینس کے حوالے سے بھی سمجھ لیں. ماشاءاللہ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ آم کا پودا کس طرح اگتا ہے. گٹھلی زمین میں بوتے ہیں, اس گٹھلی سے نرم و نازک کوپل پھٹتی ہے, وہ کوپل آہستہ آہستہ پودے کی شکل بنتی ہے, وہ پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے, اور درخت برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے. اس میں جو بور ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ وہ پھل بنتا ہے, وہ پھل پکتا ہے, پھر آپ اسے توڑ لیتے ہیں, چھلکا پھینک دیتے ہیں, گودا کھا لیتے ہیں. ہاتھ میں کیا بچا؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی, اور سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچا؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے, اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے. چلیے اس کو ذرا جیومیٹریکل سٹائل میں بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک دائرہ کھینچیں تو کسی پوائنٹ سے, کسی نقطے سے دائرہ شروع کریں گے, اور دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گھوم کر واپس اسی نقطے پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے دائرہ شروع کیا تھا. جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا, جب تک آغاز اور انجام یکجان نہیں ہوں گے, جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے, اس وقت تک دائرہ مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا
انا اولہم خلقا و آخرہم باسا، بے شک میری سب سے بعد میں ہوئی ہے لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے۔ یارو رب کائنات نے چونکہ نبوت کا دائرہ میرے نبی کی ذات سے مکمل کرنا تھا، اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے، آخر بھی ان کو بنایا ہے۔ اب یہ بھی عجیب زمانہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں، کبھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ سب کچھ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، اور ان کے خلاف کچھ بولا جائے تو ماشاءاللہ وہ آ کے ٹی وی پر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو مرزائی ہیں ان کو خواہ مولویوں نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ اذانیں بھی دیتے ہیں، وہ مسجدیں بھی تعمیر کراتے ہیں، وہ سب کچھ ہم جیسا کرتے ہیں، بس ایک مسئلے میں آ کے ذرا ادھر ادھر ہوئے تو مولویوں نے فتوے لگا دیے اور تکفیر کی مشینیں چلا دی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ فرضی بات بھی نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون پنجاب کا بیان ہے، اور اسی وجہ سے ان کے خلاف یہ احتجاج ہو رہے ہیں کہ ایک وہ شخص جو آ کے ٹی وی پر آ کے کہے کہ جناب یہ مرزائی یہ غیر مسلم نہیں ہے، مولویوں نے خواہ مخواہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، تو ایسے شخص کے خلاف کچھ تو ہونا چاہیے۔ بہرحال معاف کیجئے، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سیاست نہیں ہے، وہ تو مذہب ہے، وہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ متفقہ طور پر ابتدائی اسلام سے آج تک چلا آ رہا ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آقا کریم حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلے جہاد ہوا یا تو ختم نبوت کے منکروں کے خلاف ہوا یا مانعین زکوٰۃ کے خلاف۔ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف ہوا، جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا ان کے خلاف ہوا۔ اور آج آ کر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو خواہ مخواہ مولویوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں اور مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، یہ اس طرح آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کی سازش ہے۔ باقی جب گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو پھر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے موضوع کہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا چلوں۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ چلیے کاظمی صاحب یہ اول اور آخر تو کسی طرح گھول کے پلا دیا، لیکن ظاہر اور باطن کا کیا کریں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، عیاں بھی وہی، نہاں بھی وہی، کھلا بھی وہی، چھپا بھی وہی؟ تو یا کوئی ظاہر ہوگا یا باطن ہوگا۔ میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیے میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی دو حیثیت ہیں۔ ایک حیثیت غایت ظہور کی کہ آقا کریم اس حیثیت سے ظاہر ہیں تو ایسے کہ ان سے بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں، اور دوسری حیثیت غایت بطون کی۔ کیا مطلب؟ کہ آقا کریم اس حیثیت سے اگر باطن ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں تو ایسے کہ ان سے زیادہ کوئی پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ظہور کا عالم دیکھنا ہو تو یارو ظاہر ہیں تو ایسے کہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یارو درخت بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بلاوے پر جڑوں سمیت گھسٹتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یارو ظاہر ہے تو ایسے کہ پانی بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی مقدس انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ بادل بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ انگشت مبارک گھماتے ہیں پھٹتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے تو ایسے کہ آسمان پر چمکنے والے چاند اور سورج بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ کے اشارے چشم و ابرو کی تعبیر میں لگے رہتے ہیں۔ اور اگر پوشیدہ ہیں اور چھپے ہوئے ہیں تو ایسے کہ جبریل بھی نہیں جانتے کہ حقیقتاً کیا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ کوئی نئی حدیث اور نیا قرآن تو نہیں سنا سکتا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہیں، سرکار پوچھتے ہیں جبریل عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور میں نے اس نوری ستارے کو 72,000 بار دیکھا ہے۔ آقا میری عمر کا اندازہ آپ فرما لیجیے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جبریل قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نوری ستارہ تو میں ہوں۔
حضرات محترم دو باتیں سمجھ لیجئے اور میں ایک نصیحت کر کے آپ کی جان چھوڑ لوں. پہلی بات یہ کہ جبریل نے اس نوری ستارے کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک دو بار نہیں، 5-10 بار نہیں، 50-100 بار نہیں، بلکہ 72,000 بار دیکھا، لیکن پہچان نہیں سکے کہ یہ کیا ہے. پتہ اس وقت چلا جب سرکار نے خود بتایا اور اس راز سے پردہ اٹھایا کہ وہ نوری ستارہ تو میں ہوں. یارو جس ہستی کو جبریل امین 72,000 بار دیکھ کر نہ پہچان سکے، ہم وائزوں اور خطیبوں کی زبان سے سن کر کیسے پہچان سکتے؟ دوسری بات سمجھنے کی کیا ہے، میرے آقا کریم نے جبریل سے عمر پوچھی تھی، کوئی پہیلیاں پوچھنے کو تو نہیں کہا تھا، کوئی ریڈل کیا کہتے ہیں، کیا بجھارت پوچھنے کو تو نہیں کہا تھا. اگر بات صرف اتنی ہے کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے اور جبریل نے اسے 72,000 بار دکھا ہے، تو یہ تو سیدھی سادھی ضرب کا سوال ہے. یہاں اس محفل میں وہ تیسری چوتھی جماعت کے بچے کو سوال دیجئے، ابھی 70,000 کو 72,000 سے ضرب دے کے آپ کو بتا دے گا اتنی عمر ہے جبریل. اتنی سیدھی سادھی ضرب جبریل کو نہیں آتی تھی. کہانیاں ڈالنے بیٹھ گئے، قصے سنانے بیٹھ گئے، پہیلیاں پوچھنے بیٹھ گئے. یارو جبریل کوئی بے مقصد بے تکی بات نہیں کرتے، ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت کا پہلو ہے. تو اتنا سیدھا سادہ سوال انہوں نے اتنے مشکل انداز سے کیوں بتایا؟ حضرات محترم دراصل اس کو ایک انداز سے سمجھ لیجیے. فرض کیجیے میں قاری شاکر صاحب سے کہوں کہ قاری صاحب آپ ذرا جائیں ملتان، اور امیر جماعت اہل سنت جانشین غزالی زمان حضور صاحبزادہ مظہر سید کاظمی تشریف فرما ہوگی اپنے گھر، تو آپ یہ میرا خط لے جائیں اور وہ جواب لکھوا کے لے آئیں. فرض کریں آدھا گھنٹہ لگتا ہے وہاں تک، تو آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا گھنٹہ آنے کا، 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں ورنہ میں نکل جاؤں گا. تو ہو سکتا ہے قاری صاحب کہیں کہ صحیح آپ نے آدھا گھنٹہ جانے کا گن لیا، آدھا گھنٹہ آنے کا گن لیا، لیکن ضروری تو نہیں کہ حضرت صاحب سے فوراً ملاقات ہو جائے. ملاقات ہوگی، پھر میں خط دوں گا، پھر وہ پڑھیں گے، پھر اس کا جواب تحریر فرمائیں گے، پھر مجھے عطا فرمائیں گے، پھر میں واپس آؤں گا. اور راستے میں ماشاءاللہ اگر کہیں کسی گنے کی ٹرالی سے ٹاکرا ہو گیا تو اور مشکل ہو جائے گا، کوئی اور رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ نہ کچھ مارجن تو رکھنا چاہیے. آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا گھنٹہ آنے کا، صرف 1 گھنٹے کی بات رکھیں گے تو میں نہیں پہنچ سکوں گا. اس میں گنجائش ضرور رکھیں. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو یہ اس طرح کی کیلکولیشن نہیں ہوتی. جبریل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ نے مجھ سے عمر پوچھی ہے نا، تو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور آقا میں نے اس کو 72,000 بار دیکھا ہے. لیکن ذرا آپ سوچئے کہ جبریل نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نوری ستارہ کتنی دیر تک چمکتا رہتا ہے. وہ جو ڈیوریشن ہے، وہ جو وقفہ ہے، جتنی دیر وہ نوری ستارہ چمکتا رہتا ہے، وہ بھی تو جبریل کی عمر کا حصہ ہے. وہ ایک لمحہ ہے، وہ ایک ساعت ہے، وہ ایک گھڑی ہے، وہ ایک دن ہے، وہ ایک ہفتہ ہے، یا ایک مہینہ ہے، یا 1 سال ہے، یا 1000 سال، یا 10,000 سال. بھائی جتنی مدت بھی ہے وہ بھی جبریل کی عمر کا حصہ ہے، وہ بھی تو کیلکولیشن میں آنی چاہیے. تو جبریل یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کا عمر نہیں بتا سکتا، صرف یہ بتا سکتا ہوں ایک نوری ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور جب وہ طلوع ہوتا ہے اور اس کی نورانی کرنوں میں جب میری نگاہیں الجھتی ہیں تو آقا پھر وقت کا دھارا بہتا رہتا ہے، پھر زمانہ گزرتا رہتا ہے، پھر ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں، پر مجھے پتہ نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا. ہاں جب وہ نوری ستارہ اپنی چھپ دکھلا کر روپوش ہوتا ہے اور نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، تب میں بے چینی سے ساعتیں شمار کرتا ہوں اور ماہ و سال کا حساب رکھتا ہوں. اور جب وہ 70,000 سال پورے ہوتے ہیں پھر وہ نوری ستارہ طلوع ہوتا ہے اور میں پھر اس کے دیدار میں محو ہو جاتا ہوں. میری عمر کا اندازہ آپ فرما لیجئے، میں تو بس یہی کچھ بتا سکتا ہوں. یارو جس کے جمال کی تاب نہ لا کر جبریل امین جیسی ہستی کو وقت گزرنے کا پتہ نہ چلتا ہو، اس کی حقیقت کو آپ اور میں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اور میں نے گفتگو کے آغاز میں وہ حدیث سنائی تھی، اس کو دوبارہ دہرا لیجیے. یا ابا بکر
لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تم نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے، بچپن دیکھا ہے، لڑکپن دیکھا ہے، جوانی دیکھی ہے، کہولت دیکھی ہے، شب و روز کو دیکھا ہے، لیل و نہار کو دیکھا ہے، ماہ و سال کو دیکھا ہے، میرے ظاہر کو دیکھا ہے، اور اپنی طاقت کے مطابق میرے باطن کو دیکھا ہے، میری بشریت کو دیکھا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق میری نورانیت کو دیکھا ہے، لیکن اس غلط فہمی کا شکار مت ہو جانا کہ میری حقیقت کو پہچان گئے، نہیں، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 1938 کی بات ہے، 1938 کا زمانہ ہے، انگریز کی حکومت ہے اور ملتان کی سرزمین ہے، اور ایک انگریز ڈپٹی کمشنر ہے، اور اتحاد بین المذاہب کی ضرورت اس وقت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک اجلاس ہوتا ہے اتحاد بین المذاہب کے نام پہ، جس میں تمام مذہبوں اور تمام مسالک کے ماننے والوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ دیوبندی حضرات کی نمائندگی کے لیے عطا اللہ شاہ بخاری کے استاد حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا جاتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک کل 25 برس ہے، گویا ابھی کم سنی کا زمانہ ہے، لیکن اہل سنت کی نمائندگی کے لیے نظر انتخاب ان پہ پڑتی ہے، اور کم عمری کے باوجود سب سے آخر میں دعوت خطاب بھی ان کو دی جاتی ہے، اور وہ 2.5-3 گھنٹے اسی موضوع پر خطاب فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک علم کا بحر ناپیدا کنار ہے ٹھاٹھے مارتا ہے، اور فیض کا دریا معزز ہے، اور سارا مجمع سپیل باؤنڈ انگوش بدندہ سحر زدہ بیٹھا ہے۔ اب جب حبیب الرحمن لدھیانوی یہ رنگ دیکھتے ہیں تو اس رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں مائک پہ، کہتے ہیں اے لوگوں اس نوجوان کی تقریر سنی، کیسا عالم، کیسا فاضل، کیسا نکتہ سنج، کیسا نکتہ نس، کیسا دور دور کی کوڑیاں لا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود افسوس کے گمراہ ہو گیا۔ کہتا ہے کہ نبی کریم کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے لوگوں جو نبی کریم کو نہیں جانتا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے تو سب کو کافر کہہ دیا، سب کو رگڑا لگا دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اب ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے، مجمع کی ذہنیت، مجمع ایک دفعہ اکھڑ جائے تو جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابا جی قبلہ فوراً اٹھے، مائک پر آئے، فرمایا اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ اللہ کو جانتے ہو؟ شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، رنگ کیسا ہے، روپ کیسا ہے، ماہیت کیسی ہے، کیفیت کیسی ہے، لب و رخسار کیسے ہے، خد و خال کیسے ہے، نقش و نگار کیسے ہے، قد و قامت کیسا ہے، سراپا کیسا ہے، وہ جانتے ہو؟ نہیں۔ فرمایا نہیں جانتے، اس کے باوجود مومن ہو کہ نہیں ہو؟ فرمایا کہ اس یتیم العقل سے اتنا پوچھو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جاننے کا نام ایمان ہے یا ماننے کا نام ایمان ہے؟ یاد رکھو اللہ رسول کو جاننے کا نہیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر جاننے کی شرط لگا دو گے تو جبریل بھی مومن نہیں ہو سکتے، صدیق بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہاں پر ایک بات، ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما ہیں اور آپ ذہین لوگ ہیں، ایک کوئی کسب ہو، سوال ہو، خدش ہو تو وہ ذہن کو منتشر کر دیتی ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ قاضی صاحب بات یہ ہے کہ آقا کریم کی حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن سرکار دو عالم کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ تو جان سکتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں اس جاننے کا نام تو ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کے والد نے چٹا انکار کر دیا، نہیں جی جاننے کا نام ایمان ہے ہی نہیں، اور آپ نے نعرے بھی لگوا لیے، داد بھی سمیٹ لی، واہ واہ بھی کرا دی، یہ کیا مطلب ہے؟ بھئی ہم حقیقت نہ جان سکتے ہوں لیکن جو کچھ جان سکتے ہیں اس جاننے کا نام ایمان ہونا چاہیے۔ میں اس کروں گا نہیں، یہاں بھی عقل نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس اعتراض کا جواب تو رب کائنات نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصرانی ہیں، ان کی کتابوں میں تیری نشانیاں موجود ہیں، تیرے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، ان کے عالموں نے، ان کے راہبوں نے وہ سب نشانیاں پڑھی بھی ہوئی ہیں اور تیری ذات نے دیکھی بھی ہوئی ہیں۔ یہ یہود و نصارہ تجھے اچھی طرح پہچان گئے ہیں کہ تو ہی وہ نبی آخر الزمان ہے جس کے بارے میں ان کی کتابوں میں بشارتیں آئی ہیں۔ یہ تجھے اچھی طرح پہچان گئے ہیں، اور کتنی اچھی طرح پہچان گئے ہیں ذرا قرآن کا انداز بیان دیکھو۔
تم سے دوستوں کو پہچاننے میں مشکل ہو سکتی ہے، شاید عزیزوں پڑوسیوں کو پہچاننے میں مشکل ہو سکتی ہے، میل جول والوں کو پہچاننے میں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اے محبوب یہ تجھے اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں تجھے اس طرح جانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں تو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی فریب نہیں ہوگا۔ اے محبوب